ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جب میرے والدین تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، کیا اب بھی حسن سلوک کا کوئی راستہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم اربعۃ، جی ہاں 4 حقوق ایسے ہیں جو اب بھی تم ادا کر سکتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما واکرام صدیقہما۔ والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہما، والدین کی نماز جنازہ پڑھیں۔ نماز جنازہ بھی ایک دعا ہے، والدین کی نماز جنازہ ادا کریں، تجہیز و تکفین کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے اگر خود نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہے تو اولاد کا سب سے حق پہلے ہے، اس کے بعد اگر وہ نہیں جانتا تو کسی اچھے عالم کا اہتمام کرے، بلکہ سب سے پہلے جہاں وہ نماز پڑھتے تھے تو مسجد محلہ کی نماز کے جو امام ہیں ان کا سب سے مقدم حق ہے، اور پھر اس کے بعد علاقے کا کوئی بڑا عالم ہے، تو یوں اہتمام کے ساتھ والدین کی نماز جنازہ ادا کرے، تجہیز و تکفین کرنے کو اپنی سعادت سمجھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ارشاد فرمایا والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، یہ سب سے اہم حق ہے۔ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی سنا کہ سب سے اہم یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں، چاہے دنیا کے اندر ہو، چاہے جب وہ پردہ فرما جائیں، اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا یہ رزق کے اندر کشادگی کا سبب بھی ہے، اور یہ رزق کے اندر دعا نہ کرنا یہ تنگ دستی کا سبب بھی ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج بیٹے یہ دیکھیں کہ کیا آج اگر میں مالی حوالے سے پریشان ہوں، آج میرا کاروبار چل نہیں رہا، آج اگر میرے کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے، تو کیا اس کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ میرے والدین زندہ ہیں اور میں ان کی خدمت نہیں کر رہا، میرے والدین زندہ ہیں اور میں ان سے بدسلوکی کر رہا ہوں؟ کیا اس کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ میرے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن میں ان کے لیے دعا نہیں کر رہا؟ کیا ان کے لیے دعا نہ کرنا یہ میرے رزق کے اندر تنگی کا سبب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنہ ینقطع عنہ الرزق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر رب تبارک و تعالی رزق کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ادھر اس نے والدین کی خدمت کرنا چھوڑی، رب تبارک و تعالی نے ادھر رزق کا دروازہ بند کر دیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا والدین کے لیے دعا نہ کرنا یا والدین کے لیے خدمت نہ کرنا یہ تو آج میرے رزق کے اندر تنگی کا سبب تو نہیں ہے۔ آج 99% جو لوگ ہیں وہ اسی مصیبت کے اندر اور اسی مرض کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے جو حقوق آج بیان ہو رہے ہیں آپ غور کریں، جو حق بیان ہوگا آپ غور کریں گے، میرا اور آپ کا اس پہ عمل نہیں ہے۔ کیا آج ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو کیا میں نے آج اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی؟ ہر ایک حق کے اندر ہماری کوتاہی نظر آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا حق یہ ہے الاستغفار لہما، کہا تیسرا حق، کہا انفاذ عہدہما من بعدہما، جب دنیا سے پردہ فرما جائیں تو اولاد پر یہ حق ہے جو والدین کی وصیت ہے اس کو پورا کریں۔ اب یہاں وصیت کی تفاسیر ہے اور خود احادیث کے اندر آئی وصیت کی تفسیر کہ جو وصیت ہے وہ 2 طرح کی ہے، جو والد پر قرض ہے وہ 2 طرح کا ہے، یا تو اس کا یہ قرض ہے کہ اس نے بندوں سے مال لیا ہوا ہے، بندوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس کو واپس کرنا ہے تو اس نے یہ وصیت کی تھی اس کو بھی وہ پورا کرے، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر قرض ہے، اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے، کسی بھی وجہ سے بیمار تھا یا جان بوجھ کے اس نے ادا نہیں کیے، نمازیں فرض تھیں
وہ ادا نہیں کر سکا، اولاد کو وصیت کر کے گیا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میں نماز نہیں پڑھ سکا لیکن تم اس کا فدیہ دے دینا، روزہ میں نہیں رکھ سکا، خواہ وہ بیمار تھا یا ویسی نہیں روزے رکھتا تھا تو بیٹا میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا، حج مجھ پر فرض تھا میں حج نہیں کر سکا، میری طرف سے حج کر دینا۔ تو یہ جو قرض ہیں یہ دو طرح کے ہیں، یا تو بندے کا قرض اس پر ہو یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کا قرض اس پر ہو۔ جو بھی قرض ہو بیٹے پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے اس قرض کو پورا کرے، بلکہ اس قرض کو ادا کرنے میں وہ جلدی کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج عن ابویہ او قضا عنہما مغرما، کہ وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کی طرف حج کرتا ہے یا پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے مغرم اور قرض ادا کرتا ہے، جو لوگوں سے کیا ہوا قرض ہوتا ہے اس کو مغرم کہتے ہیں، یا پھر اس طرح کا قرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بعثہ اللہ یوم القیامت مع الابرار، رب تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کل بروز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو شخص اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو 10 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا جو شخص والدین کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج ادا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد لکھ دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج میں نے اور آپ نے اس حق کو ادا کیا۔ اگر ہمارے اندر سکت نہیں ہے تو کیا ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ جیسی رب تبارک و تعالیٰ مجھے مال کی فراوانی عطا کرے گا تو میں پہلے اپنے حج کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی طرف سے بھی حج ادا کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک چوتھا حق جو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، چوتھی چیز یہ ہے کہ بیٹا اپنے والدین کا یہ حق ادا کرے کہ اپنے والد کے دوستوں کا خیال رکھے، اپنی والدہ کی سہیلیوں کا خیال رکھے، ان کی عزت و تکریم کرے، ان کا اکرام بجا لاتا رہے۔ آج ہم اپنے دوستوں کے نہیں ہیں، اپنے دوستوں کا اکرام نہیں کر سکتے، ان کو عزت کی مسند پہ نہیں بٹھا سکتے، والدین کے دوست تو دور کی بات ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے جب والدین دنیا سے چلے جائیں کہ بندہ اپنے والد کے دوستوں کا اکرام کرے، ان کی تعظیم کرے۔